میں سوچ رہا تھا یہاں کی آبادی میں شاید خواتین زیادہ ہے یا مرد حضرات کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی دفتری کاموں میں مرد حضرات زیادہ دکھائی دیتی ہیں، مگر وہاں پر بھی خواتین کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بلکہ ریاض ڈرمکنکر سٹیانہ مال میں گھوم پھر رہے تھے۔ اس مال کی احاطے کے درمیان فورن اور اس کی چاروں طرف اسٹور اور دکانیں تھیں۔ فورن چل رہا تھا، نیچے تالاب تھا جہاں بچے بڑے امریکی سکے پھینک رہے تھے۔ یہ سکے غریب اور نادار لوگوں کی امداد کے لیے پھینکے جاتے تھے۔ اس فورے کے قریب بہت سے میز لگی تھیں، ان میں سے ایک میز پر میرا قبضہ تھا۔ میوزک کی دکان کے قریب میوزک کی آواز مال کے اندر اپنی خوبصورتی بکھیر رہے تھے۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مست تھا، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اندر مال کی دکانوں میں خواتین کا راج تھا۔ حسین جوان عورتوں کے علاوہ بوڑھی اور ہم رسید خواتین بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ آدمیوں کی ملبوسات جن اسٹورز میں رکھی ہوئی تھیں یا مردوں کی جوتوں کی دکانوں میں صرف چند گھنٹے کے مرد دکھائی دے رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہاں کی آبادی میں شاید خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی دفتری کاموں میں مرد حضرات زیادہ دکھائی دیتی ہیں، مگر وہاں پر بھی خواتین کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مال کے دوسرے کونے پر کھانے پینے کے اسٹالوں کے درمیان لوگوں کی بیٹھنے کے لیے میزیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میزوں کے اوپر اسکرین پر فلم چلتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہے۔ بچے کارٹون کی فلم دیکھ کر جی بہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس بڑے سے ایریا میں جہاں کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بے پناہ ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی تو لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی۔ پیزا، مچھلی، فوڈ، چائنیز فوڈ اور بے شمار دیگر چیزیں اور کھانے، کہیں آئس کریم کی اسٹال اور کہیں فریش تازے جوس، ملک شیک کے اسٹال دکھائی دیں گے۔ لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ واپس گھر جاتے ہوئے کھانا بھی کھاتے جاتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے بہن نے بتایا کہ دن چولہا ان کا نہیں جلتا، روزانہ صبح سویرے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور ایک اینٹ پر کبھی گھر کھانا بناتے ہیں یا کہیں پلنگ پر چلے جاتے ہیں۔ ان میں یہ رواج دکھا کہ ایک شخص کما رہا ہے اور باقی کے 4-5 گھر کے فرد کھا رہے ہیں۔ اگر یہ ملک مہنگا ہے تو کھانے والے بہت ہیں۔ ان کے بچے 18-20 سال تک والدین کے پاس رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خود مختار ہو کر ملازمت پر لگ کر اپنا علیحدہ گھر لے لیتے ہیں۔ مستقبل میں انہیں بچوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرنا پڑتا، جو کچھ انہوں نے دینا ہوتا ہے اور 18-20 سال کی عمر تک ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیتے ہیں۔
بیٹی کی شادی ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی، ملنے جلنے والے بیٹے کے لیے تحفے لے آتے ہیں اور لڑکا جب تک اس کا بوجھ سنبھالنے کی قابل نہیں ہوتا وہ اس کی شادی میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکے اور لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی تھی، جائیداد میں دونوں میاں بیوی برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں مل کر گھر کا کام کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے ہمسایہ میں امریکی شوہر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھتی۔ وہ گھاس کی ٹٹنے بعد گھر کی صفائی ستھرائی اہلیہ کی آنے سے پہلے کرتا اور یہاں تک اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا۔ بیوی کام سے آ کر کھانا کھاتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، پھر شوہر کام کے لیے چلا جاتا۔ میں نے ایک روز اس امریکی خاتون سے پوچھا کہ آپ کی بچے کہاں پر ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بیٹی ہے، وہ کینیڈا میں رہتی ہے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اس کے بغیر اداس نہیں ہوتے تو ہیں مگر اس کی قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی، کئی روز فون نہیں کر پاتے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی بھی آپ کو ملنے کے لیے اصرار نہیں کرتی؟ وہ بھی اپنے فیملی اور اپنی زندگی مصروف ہے، اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ایک جگہ ملازمت کرتی ہے۔ اس طرح سب کی زندگی ایک ڈگری پر چلی رہی ہے، کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ میں کچھ اور نہ پوچھ سکی کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ پھر مزید پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی، ہماری قدریں ان کی قدروں سے مختلف ہیں۔ صرف آزادی ایسی چیز ہے جو درمیان میں حامل ہے، ان میں بہت سے صفتیں ہیں، ایماندار، بااصول، صاف کو کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، بہت سے فکر نہیں پالتے۔